بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شریع اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل۔ اگر مناسب سمجھیں تو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں دنیا بھر کو کرونا نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ اس سے نہ صرف دنیا کی اکانومی بلکہ ہلاکتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان کی بھی صورتحال کوئی زیادہ مختلف نہیں۔ کرونا کی دوسری لہر آئی۔ اس دوران پی ڈی ایم نے حکومت کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے۔ غلطی یہ ہو گئی شاید میرے خیال میں حکومت سے کہ وہ 15 دن تک پہلے خود بھی جلسے کرتے رہے۔ وزیر اعظم نے حافظ آباد، فیصل آباد اور دیگر جگہوں پر جلسہ کیا۔ اس سے پہلے مجھے لگ رہا ہے ناظرین کہ یہ پی ڈی ایم ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے۔ حکومت نے ملتان نے طاقت سے، زور سے، جیلوں سے جلسے کو اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور 3 دن سے ملتان میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ اس کے باوجود کہا گیا کہ 2 دن پہلے حکومت نے، ملتان انتظامیہ اور پولیس نے جلسہ گاہ کو چاروں طرف کنٹینر لگا کے بند کر دیے، تالے لگا دیے گئے، جس پر جیالے اور متوالے جھومتے ہوئے، کرونا کے ایس او پی کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں گئے، ساری رکاوٹیں توڑی، کنٹینروں کو لفٹر کے ذریعے اٹھا کے پھینکا، تالے توڑے اور اندر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد پولیس نے پھر ہوا بول دیا، اور اس کے بعد لاٹھی چارج، شیلنگ اور پکڑ دکڑ، اور یوسف رضا گیلانی کے سابق وزیر اعظم کے 4 بیٹوں پر مقدمے سمیت سینکڑوں لوگوں پر پرچہ درج کر دیا گیا۔ اس صورتحال پر بلاول بھی پھٹ پڑے اور مریم بھی۔ انہوں نے کہا حکومت اگر طاقت سے روکے گی تو ہم طاقت سے جلسے کریں گے، اور جلسہ ایک شہر ملتان کی بجائے ہر ضلع میں ہوگا۔ ناظرین، میرے خیال میں وزیر اعظم پاکستان اس میں کچھ جلد بازی کر رہے ہیں، یا ان کے نادان دوست ان کو ٹکراؤ کا ہی مشورہ دے رہے ہیں کہ طاقت سے جلسے روکنے کی کوشش کریں۔ یقیناً کرونا پہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے حکمت عملی بنائی اور پورے پاکستان کو بتایا کہ پی ڈی ایم کے جلسوں سے کرونا پھیل رہا ہے اور اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس کو انہوں نے پورے دنیا تک میسیج دیا، اور ان کی پوری ترجمانوں کی ایک پوری ٹیم اس پر روزانہ پریس کانفرنس اور میڈیا ٹاک کرتی رہتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان ماضی میں خود کہتے تھے کہ اپوزیشن احتجاج کے لیے آئے، میں کنٹینر دوں گا۔ یقیناً اپوزیشن کو عوام کا احساس کرنا چاہیے۔ خود بلاول بھٹو اور دیگر اعلیٰ پولیٹیشن کو کرونا ہو چکا ہے، لیکن بہت زیادہ طاقت کا استعمال حکومت کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا۔ ایک شہر کی بجائے پورا ملک جلسہ گاہ میں پیش ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا کہ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ ان کے جو جنوری میں لانگ مارچ اور دھرنا ہے اس سے پہلے فسادات ہو، جلاؤ گراؤ ہو، اور خدا نخواستہ اگر کوئی مظاہرین یا مظاہرین کے ہاتھوں کوئی مارا جاتا ہے تو اس تحریک کو خون ملے گا اور یہ تحریک بے قابو ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کے نہایت ذمہ دار ایک اہم ترین خبر آپ کو دیتا چلوں۔ وزیر اعظم کے پرانے مخلص دوست، جو ان کے حکومت کے ساتھی نہیں بلکہ ان کے پرانے دوست ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ سر آپ کے چند نادان دوست آپ کو اپوزیشن کے ساتھ لڑانا چاہ رہے ہیں، اور ہر گلی محلے میں احتجاج، لڑائی جھگڑا، گرفتاریوں سے ٹکراؤ بڑھے گا اور یہ تحریک بڑی ہو جائے گی، بلکہ ایک ضلع کی بجائے پاکستان کے ہر شہر میں پھیل جائے گی۔ جس پر وزیر اعظم نے ان سے کہا کہ نہیں، میری کابینہ کی زیادہ اکثریت طاقت کے ذریعے روکنا چاہ رہی ہے، جس کو اس دوست نے کہا کہ نہیں سر، وہ آپ کے حکومت کے دوست ہیں، آپ کے سیاسی ویل وشر نہیں ہیں۔ حکومتوں میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کرونا پہ اپوزیشن کی غیر ذمہ داری، پی ڈی ایم کی غیر ذمہ داری سے دنیا کو آگاہ کر دیا، اور اب لیکن اگر جلاؤ گراؤ ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو پھر یاد رکھ لیں یہ فساد ملک میں پھیل سکتا ہے، اور پی ڈی ایم جس میں کوئی جان نہیں ہے تحریک میں، اس میں جان پڑ سکتی ہے، کیونکہ مہنگائی، بجلی، پٹرول، گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اگر اس احتجاج کا عوام وہ والی حصہ بن گئی تو حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی۔ ناظرین، آج مولانا فضل الرحمان نے بڑی دبنگ گفتگو کی۔ بلاول بھٹو اس سے پہلے کر چکے، مریم نواز کھل کے کر چکی، اور نواز شریف تو تمام حدیں پار کر چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، اور مریم نواز صاحبہ
اور ڈھکے چھپے لفظوں میں محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، مولانا فضل الرحمان بھی اداروں کو ٹارگٹ کریں۔ آج مولانا فضل الرحمان نے اپنے ورکروں کو اور پی ڈی ایم کے تمام ورکروں کو کہا کہ اگر تمہیں جلسے گاہ سے جانے سے روکنے کے لیے حکومت، انتظامیہ، پولیس ڈنڈا استعمال کرے تو تمہیں بھی حق ہے ڈنڈا مارو۔ کیا یہ کام خانہ جنگی کی طرف تو خدا نہ خواستہ نہیں جا رہا؟ یہ تو بڑا سخت بیان ہے کہ کوئی آپ کو جلسے گاہ کی اجازت نہیں ملی تو آپ جلسہ کر رہے ہیں، تو آپ اگر پولیس آپ کو روکتی ہے تو آپ لاٹھی کے بدلے لاٹھی ماریں، آنسو گیس کے بعد آنسو شیلنگ کریں، تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسرا، مولانا صاحب نے موجودہ کرونا کو کہا کہ یہ خطرناک سے نظام ہے، لیکن انہوں نے کہا کووڈ-19 سے زیادہ کووڈ-18 پاکستان کے لیے خطرناک ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پوری دنیا کا پاکستان کو غلام بنا دیا ہے۔ کووڈ-18 کے متعلق عمران خان صاحب جس کو اشارہ کرتے ہیں اور نون لیگ والے کرتے ہیں، وہ 2018 کا الیکشن کہتے ہیں کہ دھاندلی زدہ ہے، جبکہ حکومت اس کو شفاف الیکشن قرار دیتی ہے۔ فیصلہ آپ کریں گے، فیصلہ عوام کرے گی، کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں کرتی۔ لیکن جب الیکشن کمیشن کو رزلٹ کرتا ہے تو اس کو عدالتی ہے، اپوزیشن کے خلاف بہت مقدمات ہیں، اگر وہ اداروں میں جائے، عدالتوں میں جائے، روان سے انصاف لے تو بہتر ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے جوش خطابت میں یہ بھی کہہ دیا کہ آئندہ جمعہ اور ہفتے کو ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں احتجاج ہوگا۔ اگر یہ احتجاج پاکستان کے ہر ضلع تک جائے گا تو یقیناً مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ ایک طرف کرونا کی تباہی، دوسری طرف اگریسو پی ڈی آئی کی پالیسی اور حکومت کا بھی ٹکراؤ کا فیصلہ، یہ عام شہریوں کے لیے اور ملک کے لیے بہتر نہیں۔ تاہم ان دونوں میں سے حکومت بہتر سمجھے تو اس کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر سکتی ہے، لیکن یہ احتجاج، میں آج بھی کہتا ہوں پرامن احتجاج اپوزیشن کا، سیاسی جماعتوں کا حسن ہوتا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن کرونا کی وجہ سے ایس او پی کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ناظرین، پشاور مولانا فضل الرحمان نے یہی بھی الزام لگایا کہ ہمیں پشاور جلسے کی اجازت نہیں دی اور حکومت نے خود سوات میں کر لیا۔ یہ یقیناً نامناسب بات ہے۔ اگر کرونا اپوزیشن کے جلسوں سے پھیلتا ہے تو حکومت کو اپنی تقریبات بھی منسوخ کر دینی چاہیے۔ کل پرسوں اسد عمر صاحب بھی ایسی جگہ گئے تھے جہاں 1 میٹر کی بجائے کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا تھا۔ شاید یہ غیر ذمہ داری ہیں حکومت کو، عمران خان صاحب کو جس مقصد کے لیے آئے ہیں 5 سال اس کو فوکس کرنا چاہیے، عوام کا لوٹا ہوا مال واپس لینے پہ اور اس ملک میں قانون کی حکمرانی پہ۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کرینے لگاتی ہے، اپوزیشن کرینے اٹھا لیتی ہے، اور اس وقت جلسہ گاہ قاسم باغ ملتان پولیس کی 2 دفعہ پولیس سے قبضے میں لیا۔ اپوزیشن نے، پی ڈی ایم کے یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادوں نے، پی ڈی ایم کے کارکنوں نے، اور آج پھر دوبارہ قبضہ پولیس کا ہو گیا ہے ملتان میں، انتظامیہ کا۔ تو یہ قبضوں کی لڑائی احتجاج میں کبھی نہیں ہوتی، اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے۔ ناظرین، اس جلسے میں ایک خاص کر جو دبنگ انٹری ہوگی نیشنل لیول پہ، ملکی سطح پر، کیونکہ بلاول بھٹو کرونا کی وجہ سے کرنٹائن ہے، وہ ٹیلی فون پہ خطاب کریں گے، اور آصفہ بھٹو جو بے نظیر بھٹو کی بیٹی ہے، پہلے نیشنل کسی بڑے جلسے میں خطاب کریں گی۔ کہا جاتا ہے کہ آصفہ ہی آئندہ آنے والے دنوں میں سیاست میں اہم رول ادا کرے گی، اور اہم ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری صاحب نے ان کو جلسے میں تقریر کے لیے مشاورت کی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ہٹ کرنا ہے، کرپشن کو ٹارگٹ کرنا ہے، گلگت بلتستانیہ کے الیکشن میں دھاندلی کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور حکومت جو پکڑ دکڑ کر رہی ہے آصفہ اس کو ٹارگٹ کرے گی، فوج اور اداروں سے ٹکراؤ سے باز رہے گی۔ تاہم اس کی تقریر عمران خان کو چیلنج ہوگا اور وہ کہے گی کہ پاکستان میں پکڑ دکڑ جمہوریت کے خلاف سازش ہے، اور اس کا ذمہ دار وہ عمران خان صاحب کو قرار دیں گی محترمہ آصفہ اپنے والد کی ہدایت پر۔ مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر 11 جماعتیں پی ڈی ایم کی جیل بھروں کی دھمکیاں بھی دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم جیلیں بھر دیں گے، لیکن احتجاج نہیں رکے گا۔ مولانا نے یہی کہہ دیا اگر حکومت کا یہی رویہ رہا
تو لانگ مارچ جنوری سے بہت پہلے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے حکومت کو کہا کہ ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے اور ہر طریقے سے آپ کو پیٹیں گے ہم۔ بلاول بھٹو کل ٹیلی فون پر نواز شریف صاحب نے خطاب کرنا تھا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ شمیم اختر کے انتقال کے بعد وہ فی الحال اس جلسے میں خطاب نہیں کریں گے، لاہور والے جلسے میں خطاب کریں گے، تاہم اس کا فیصلہ حکومت کرے گا۔ اور عمران خان سب دیکھتے ہیں۔ دوسری وجہ ناظرین، وزیر اعظم سے لے کر تمام ان کے لیڈران ٹی وی پہ ٹاک شو پہ کہہ رہے ہیں کہ قانون حرکت میں آئے گا، اگر اپوزیشن پی ڈی ایم کے لیڈر اور کارکنوں نے وائلیشن کی تو گرفتاریاں بھی ہوں گی، مقدمات بھی ہوں گے اور جیلوں میں بھی جائیں گے۔ لگتا ہے دونوں طرف آگ چل رہی ہے۔ اگر یہ آگ کٹھی ہو گئی تو اس کو خدا نہ خواستہ خدشہ ہے کہ عام عوام اس کی زد میں نہ آ جائے، کیونکہ دونوں جلاؤ گراؤ ٹکراؤ کی پالیسی پہ ہے۔ لیکن اس وقت وزیر اعظم کا حکم، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف کرونا وائرس کے لیے احتیاطی تدابیر کریں بلکہ ملک میں امن قائم رکھنے کے لیے ڈائلاگ کریں۔ ناظرین، کل نہایت اہم ذمہ دار کے مطابق جب مولانا فضل الرحمان صاحب تعزیت کے لیے گئے تو مریم نواز کے چچا پی ڈی ایم کے جلسے کے بارے میں محترم شہباز شریف صاحب اس کا حصہ نہیں بنے، اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جیل میں بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے جلسے کی بات پر، اور انہوں نے کہا میری والدہ فوت ہوئی ہے، ان حالات میں سیاست پہ بات نہیں کروں گا، اور انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والی سختیوں کا بھی ذکر کیا۔ ناظرین، اس کے بعد اہم ترین اور مختصر سی خبر، آپ جانتے ہیں چین اور بھارت کے درمیان بہت زیادہ ٹکراؤ ہے، ایل او سی پر روزانہ فائرنگ ہو رہی ہے، اور پاکستان نے ایک ڈوزیئر دیا تھا کہ بھارت نے پاکستان میں دہشت گرد بھیج دیا اور 80 ارب روپے سے زیادہ انویسٹمنٹ کر لی ہے۔ اندرونی اور بیرونی سازشوں پہ اگر اسرائیل ایران پہ حملہ کرتا ہے، اگر بھارت ایل او سی پہ کرتا ہے یا سرجیکل اسٹرائیک کی غلطی کرتا ہے، تو آج اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان آرمی عمران خان صاحب اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب دونوں کٹھے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر گئے، جہاں جنرل فیض نے ان کا خطاب کیا، اور تینوں نے سر جوڑ لیا کہ اگر بیرونی سازشیں پاکستان کے خلاف ہوتی ہیں تو اس کو کچلنے کے لیے حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ نہایت ذمہ دار ذرائع کے مطابق آرمی چیف نے وزیر اعظم کو کہا کہ اگر کوئی غیر ملکی طاقت پاکستان کی طرف ایک گولی چلائے گی تو ہم 7 گولیاں چلائیں گے، سرحدیں محفوظ ہے، ہمیں بھارت سے کوئی خطرہ نہیں۔ تاہم اندرونی خطرات کا بھی ذکر کیا گیا، اور خصوصاً یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملک میں اکانومی کی صورتحال پر بھی تفصیلی غور کیا گیا اندرونی اور بیرونی خطرات کی گفتگو کرنے کے بعد۔ ناظرین، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کرونا کی وبا جیسی مرض سے پوری دنیا اور پاکستان کو محفوظ رکھے، مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے۔ ناظرین، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ اگر عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل پسند آئے تو ہو سکے تو سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔